آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 100 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس۔ اصل دشمن یہ ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورعون ایراعون نیست، اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی، لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا۔ آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا، یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا، آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا ہے۔ چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا، کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے، انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی، انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری عریانی کا جو بازار گرم کیا، یہ در حقیقت آزاد خیالی، لبرلزم، حریت فکر، حریت عمل، میں آزاد ہوں، میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہم آزاد ہیں، ہم 2 مرد ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی، نتیجہ یہ نکلا، علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ، اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں، معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈز، گولڈ سمتھس۔ بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی، لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے، بلکہ 1200 برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں، پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے، انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے اسپین میں ملا ہے۔ بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ ڈیورنگ دی ڈائسپورا، یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے 70 عیسوی سے جو شروع ہوا تھا، اس ڈائسپورا کے دوران our golden period is the period of Muslim Spain، ہمارا سنہری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے، انہیں آرام ملا، انہیں پروٹیکشن ملی، انہیں عیش ملے، اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر لقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے، اور دوسرا کام یہ کیا عیسائیوں کی عداوت کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف کرنا۔ یہ ہے ہوشیاری، یہ ہے چالاکی، دشمنی تو ہے، اور دشمنی کے جذبات کو ادھر کے بجائے ادھر کر دو۔ انگریز کیا کر کے گیا تھا ہمارے ساتھ؟ یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ انگریز نے 200 برس یا کہیں 100 برس ہندوستان پر حکومت کی تھی، اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے، جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے، اس نفرت کو روکا کہ ان کی آپس میں نفرت کے لیے کشمیر کی ہڈی ڈال جاؤ، آپس میں لڑتے رہے، آپس میں لڑتے رہے، ہمارے سے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ وہ بھی بڑھائیں یہ بھی بڑھائیں۔ یہ بہت بڑی سازش تھی، ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا، جان بوجھ کر مسئلہ پیدا کیا گیا کہ یہ پاکستانی بھی ہمارے دوست رہے، کامن ویلتھ میں رہے، یہ ہندوستان بھارت بھی ہمارا دوست رہے، کامن ویلتھ میں رہے، آپس میں لڑے، دشمنی کا جتنا جذبہ ہے وہ آپس میں طے کر لے، باقی ہمارے لیے دوستی ہی دوستی رہ جائے۔ بعین ہی یہ کام یہود نے کیا، عیسائیوں کا، جو کہ حضور کے زمانے میں
اقربہم مودۃ للذین آمنوا، جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے، جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے کہ نجاشی رحمہ اللہ ایمان لے آئے، جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے وہ وفد آیا تھا عیسائیوں کا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب انہوں نے قرآن سنا ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں روانہ ہو گئیں۔ جن کی ایک مثال یہ کہ مقوقس شاہ مصر، اس نے حضور کے ایلچی کا اعزاز کیا تھا اور وہاں سے ہدیے بھیجے تھے۔ جن کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہرقل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے، لیکن بس یہ کہ وہ حکومت اور سلطنت پاؤں کی بیڑی بن کر پڑی رہ گئی۔ چاہتا تھا پوری سلطنت مسلمان ہو جائے، جیسے کبھی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی کانسٹنٹائن کے زمانے میں۔ یہ کام ہو نہیں سکا، محروم ہو گیا۔ اس قدر قریب تھے یہ نصارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارا صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا، اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی، نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا۔ یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران۔ ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے منہ سوج جاتا ہے، ایک ویسٹ مخفف ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا۔ یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ بالفور ڈیکلریشن، انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے، ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے، اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کون شرط رکھ رہا ہے؟ عیسائی۔ اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفاء عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے، سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں، تو وہاں کا انگریز کمانڈنٹ، اس نے کیونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا، ایک روز حضرت شیخ الہند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ تو بیمار، تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی، آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟ آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا تھا، مولانا اتنے بھول پن کے ساتھ بات نہ کیجئے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھیے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے، لہذا اس کو ختم کیا گیا، اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن، مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنی سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی۔
آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے. امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے. مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کیا حشر ہوا ہے بش کا، حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا، تو جو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آلہ کار ہے.